اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نا وہ کل کی ویڈیو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو ان دونوں کی شادی کس طریقے سے ہوئی انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آج آپ کو بتائیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور دونوں کو امہات المؤمنین کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے معلوم کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے کہا کہ آپ جائیے واپس اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس لے کے آئیے۔ تو وہ واپس چلی گئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا۔ تو آپ کے والد نے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ کر امہات المؤمنین میں شامل ہو گئیں۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال شوال المکرم کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی عبد بن زامہ، جو ان دنوں حج کے لیے گیا ہوا تھا اور ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس دور میں حج کرتے تھے وہ لوگ مگر اسلام نہیں لایا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اسے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کا علم ہوا تو اس قدر غصے میں آیا کہ اپنے سر میں خاک ڈالنے لگ گیا۔ پھر جب اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور وہ قبول اسلام ہوئے تو وہ اپنی اس حرکت پر انتہائی پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ میں بے وقوف تھا جب میں نے اپنے سر پر خاک ڈالی۔ جب مسلمانوں کو مشرکین کی طرف سے ایذائیں دینے کا سلسلہ بہت ہی طویل ہو گیا اور ان کے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اپنے وطن مکہ المکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ شریف ہجرت کی ترغیب دی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں چلے جائیں، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مدینہ شریف میں ہجرت فرما لی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت پانے کے بعد یثرب مدینہ بن گیا۔ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہونے کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور اپنے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ مکرمہ بھیجا، اور یہ حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا بنت زامہ، حضرت اسامہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ منورہ میں آ گئے۔ جب یہ حضرات مدینہ منورہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے گرد حجروں کی تعمیر فرما رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حجروں میں اپنے اہل و عیال کو ٹھہرایا۔ مدینہ منورہ میں قیام کے کچھ عرصے بعد تو صرف اور صرف حضرت سیدنا سودا بنت زامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، پھر 7 یا 8 ماہ تقریباً۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رخصت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف نکاح فرمائے اور سب کو اپنی شرف زوجیت سے نوازا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا سودا بنت زامہ بہت ہی دیندار اور سلیقہ شعار خاتون تھی۔ کاشانہ نبوی میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے حصول کے لیے مختلف کام کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جانتی تھی کہ تاجدار رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب ازواج سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت فرماتے ہیں،
لہٰذا ان کی عمر بھی زیادہ تھی، اس وجہ سے ان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے چھوڑ نہ دے۔ چنانچہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ آپ میرا دن بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظور کر لیا اور ایسا ہی کیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے اور بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں اٹھنے کے لیے جس عظیم الشان قربانی کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سینہ محبت سے کس قدر بھرا پڑا ہے، اور اتنی بڑی قربانی دے کر آپ نے وہ مثال قائم کر دی جس کی مثال دنیا میں نہیں ملے گی۔ اے کاش ہمیں بھی عشق رسول کا ایک ذرہ نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر نیک کام کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔